اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات جید علماء اکرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ حافظ محمد عامر قادری صاحب۔ آئیے آپ کی ان سے ملاقات بھی کرواتے ہیں اور ان سے گفتگو کا آغاز بھی کرتے ہیں۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب کیسے مزاج خیریت؟ الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ کافی دنوں بعد آپ وینس ٹی وی کی اسکرین پر آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ کیا میں جان سکتا ہوں آپ کی مصروفیات کیا ہیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی مستفید ہو سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں سب سے پہلے آپ کا اور وینس کی پوری ٹیم کا مشکور ہوں، شکریہ کہ جنہوں نے ایک بار پھر مجھے یہاں پر آنے کا موقع دیا۔ خالق لم یزل سے دعا ہے اللہ اس پورے قافلے کو، جتنی بھی پوری ٹیم ہے جو محنت کرتے ہیں، اللہ سب کو دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ آمین۔ یقیناً جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ کافی عرصے بعد میرا یہاں پر چکر لگا، دین اسلام کے سلسلے میں، تعلیم کے سلسلے میں قائد آباد کا ایک مدرسہ ہے، دارالعلوم غوثیہ نورانی مجاہد اہل سنت مولانا محمد فرید قادری صاحب کی زیر سرپرستی چل رہا ہے، جہاں پر شعبہ حفظ، ناظرہ، درس نظامی کی کلاسز ہوتی ہیں جی۔ وہاں پر بندے نچیز کو اللہ پاک نے یہ موقع دیا ہے کہ وہاں پر میں اپنے فرائض سر انجام دیتا ہوں درس نظامی پڑھانے کی صورت میں۔ ماشاءاللہ، آپ عالم دین بنا رہے ہیں جی بچوں جی، کو۔ تو اسی وجہ سے بس دین کا علم تو بہت وسیع ہے، جتنا بندہ اس میں کوشش کرے، بندہ جیسے کہتے ہیں کہ جتنا بھی حاصل کرے، علم بندہ جتنا بھی حاصل کرے تو گویا اتنا ہی حاصل کرتا ہے کہ جس طرح سمندر کے اندر سوئی مارے، اس کے ناکے کے ساتھ، نوک کے ساتھ جو ہے وہ پانی لگتا ہے، اتنا بندہ جو ہے وہ علم حاصل کر سکتا ہے۔ اسی سلسلے کے اندر اسی مصروفیت کی وجہ سے جو ہے ٹائم نہیں مل پایا، جس کی وجہ سے میں آپ کے پاس تشریف لایا۔ اچھا، آج کل آپ نے بتایا تھا کہ آپ آئی تھنک کوئی کورس ہے مفتی صاحب کا، مفتی کیا کہتے ہیں اسے، تخصص کا کورس آپ کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اس میں کیا ہوتا ہے، مطلب یہ جب آپ کورس کمپلیٹ کر بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ فتوے وغیرہ دینے لگ جاتے ہیں، یہی سلسلہ ہے؟ جی بے شک، جیسے آپ نے فرمایا یہی ایسا ہی ہوتا ہے۔ اس سے کہتے ہیں یہ مختلف ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے تخصص فی الحدیث اور ایک ہوتا ہے تخصص فی الفقہ، یعنی جو چیزیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں ان کا ذخیرہ جمع کرنا ہوتا ہے، جتنے بھی مسائل پڑھے ہوتے ہیں، جتنی بھی کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ان کو ایک قسم کا نچوڑنا ہوتا ہے، ان کا نچوڑ نکالنا ہوتا ہے۔ اب یہ اس وجہ سے کرایا جاتا ہے کہ جس طرح دور جدید کے مسائل ہیں، اب جتنے بھی آپ دین کے کتب اٹھا کے دیکھیں، وہ پرانی کتب ہیں، ان کے اندر اصول بیان کیے گئے ہیں۔ اب اصول تو ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن اصول سے فروع نکالنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے۔ اس وجہ سے حدیث کے اندر حدیث کے راویوں کے اوپر بحث ہوتی ہے، رجال کے اوپر بحث ہوتی ہے، اور فقہ کے اندر، تخصص فی الفقہ کے اندر جدید جو مسائل ہیں یہ بندہ حاصل کرتا ہے، یہ سیکھتا ہے۔ اس وجہ سے کافی عرصے سے میری کوشش تھی، میری سوچ تھی کہ میں کہیں پر کروں، لیکن موقع نہیں تھا، ٹائم نہیں ملا، چانس نہیں ملا۔ اللہ نے فضل کیا، اللہ نے احسان کیا۔ جب بندے کی سوچ ہوتی ہے، بندہ کا ارادہ ہوتا ہے، تو اللہ راستے خود بناتا ہے۔ تو اللہ نے ایک بہت انتہائی آسان سا راستہ دکھایا کہ جس کے توسل سے، جس کے ذریعے سے اللہ کے فضل و کرم سے اب میں نے تخصص کا کورس شروع کیا ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک اس میں بہت برکت عطا فرمائے، ہماری دعا ہے تاکہ اس کے بعد جب آپ کا کورس کمپلیٹ ہو آپ دوبارہ یہاں ہمارے پاس تشریف لائیں۔ اس دوران انشاءاللہ آپ سے ملاقات رہے گی، آپ آتے جاتے رہیں گے۔ آج کا ہمارا موضوع، جو کہ ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا موضوع استغفار۔ استغفار کا معنی کیا ہے، استغفار کسے کہا جاتا ہے، اور استغفار کرنے سے اللہ کریم کتنا راضی ہوتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، اور جو استغفار نہیں کرتے، جو استغفار سے بھاگتے ہیں، ان کے لیے کیا عذاب ہے، اور جو ہر وقت استغفر اللہ کا ورد کرتے ہیں اللہ پاک انہیں کیا مقام عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ اولیاء اکرام، اللہ پاک کے جو نیک بندے ہیں جنہوں نے پوری پوری رات اللہ کی عبادت کی ہے، وہ استغفار کا ورد کیا کرتے رہے۔ کسی بھی بڑے ولی کے پاس چلے جائیں، سارے ہی اچھے ہیں جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اگر کسی سے وظائف لینا ہو
تو وہ کہتے ہیں استغفار کرو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ پاک سارے گناہ معاف فرما دے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی میں سکون آ جائے گا، زندگی آپ کی آسان سکون کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں نا وزن کم ہو جائے گا، جو گناہوں کا وزن ہم پر ہے وہ کم ہوگا استغفار کرنے سے۔ جب گناہوں کا وزن کم ہوگا تو ہمارے لیے بہت زیادہ آسانیاں ہوگی۔ گاڑی کے اندر جب ہم بندوں کو بٹھاتے ہیں نا، جب بندے زیادہ ہو جاتے ہیں، وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو گاڑی نہیں چل پاتی، ہم پھر بندوں کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کسی طرح نکلیں تاکہ گاڑی آسانی کے ساتھ روڈ پہ چل سکے۔ زندگی بھی ایک حصہ ہے، چلتی ہے زندگی، اس زندگی کو اچھے طریقے سے گزارنے کے لیے گناہوں کا کم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور گناہوں کو کم کون کرتا ہے جی؟ استغفار، دل سے استغفار کیا جائے۔ اچھا علامہ صاحب میں چاہوں گا سب سے پہلے یہ بتایا جائے کہ استغفار کا معنی کیا ہے؟ جی استغفار کا معنی ہے مغفرت طلب کرنا، مغفرت طلب کرنا، جی یعنی توبہ کرنا، مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا۔ اور شریعت کے اندر استغفار یہ ہوتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر جس چیز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو کرے، اور جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے بندہ رک جائے، شریعت کے اندر اسے استغفار کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے، استغفار کی تاکید کی گئی ہے، استغفار کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور جو کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ استغفار کرے، جو اپنی جان پر ظلم کرے یا برائی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرے، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورہ نصر 30ویں پارے میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ استغفار کا لفظ وہاں پر بھی آیا، فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب تمہارے پاس اللہ کی مدد آ گئی، ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اور اے پیغمبر آپ یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ فوج در فوج اسلام کے اندر داخل ہو گئے، یعنی جب اللہ کی مدد بھی آ گئی، اسلام بھی مضبوط ہو گیا، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب کرنا کیا ہے؟ اللہ نے حکم کیا دیا؟ فرمایا جب اسلام مضبوط ہو گیا، جب لوگ اسلام کے اندر آ گئے، فسبح بحمد ربک واستغفر، اب آپ اللہ کی تسبیح کریں اور استغفار کریں۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ پاک نے نبی پاک کو بھی ارشاد فرمایا کہ اے پیغمبر جب آپ نے اسلام کی تبلیغ کی، نبی پاک اسلام لے کر آئے، جب اسلام کی تبلیغ کی، جب اسلام پھیل گیا، جب اسلام مضبوط ہو گیا، جب اسلام کا قلعہ مضبوط ہو گیا، تو اس وقت اللہ نے اپنے پیغمبر سے یہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی تسبیح کرو اور تم استغفار کرو۔ تو اس سے بڑھ کر آپ دیکھیں کتنی فضیلت ہو سکتی ہے استغفار کی، بہت زیادہ قرآن مجید کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر استغفار کی فضیلت بیان کی گئی۔ احادیث مبارکہ کبھی اگر ذکر کیا جائے کہ کس مقام پہ، یقیناً بہت سے مقامات میں موجود ہوگا، لیکن کچھ ناظرین تک شیئر کیا جائے۔ جی بے شک، اسی طرح احادیث طیبہ کے اندر کثیر مقامات پر استغفار کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ مسند احمد شریف کی حدیث ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اس وقت تک اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت تک بندہ اللہ کے عذاب سے بچا رہتا ہے جب تک وہ استغفار کرتا ہے، یعنی استغفار جب انسان کرے گا تو وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہے گا، بچا رہے گا۔ اور مسند احمد کی دوسری روایت یہ ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اب اگر وہ بندہ گناہ کے بعد توبہ کرے تو وہ نقطہ مٹا دیا جاتا ہے، لیکن اگر گناہ پر گناہ کرتا جائے تو وہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی کو قرآن نے ذکر کیا، جس کو قرآن نے زنگ کے الفاظ سے ذکر کیا۔ قرآن فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ یہ وہی زنگ ہے جو ان کے دلوں پر چڑھا ہے گناہ کی وجہ سے۔ جب انسان گناہ کرتا ہے اس کا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب بندہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل دوبارہ روشن ہو جاتا ہے۔ واہ جی واہ، تو استغفار کی اتنی بڑی حدیث کے اندر برکتیں ہیں، اور بھی بہت زیادہ احادیث طیبہ کے اندر جو ہے وہ استغفار کی فضیلتیں ذکر کی گئی۔ اچھا، اس کے میں فوائد اگر جاننا چاہوں کہ استغفار کے فوائد کیا ہیں تو کیا فرمائیں گے آپ؟
جی بے شک استغفار کے اگر فضائل کو دیکھا جائے تو بہت زیادہ فضائل ہیں، جن میں سے 4 صرف میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ ناظرین بھی اس کو سنیں، اور یقیناً ناظرین اگر استغفار کریں گے، استغفار سے گھروں سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، گھروں میں برکتیں آتی ہیں، انسان کی زندگی سے گناہ دور ہوتے ہیں۔ اور جو قرآن کے اندر اور حدیث طیبہ کے اندر مین جو 4 استغفار کے فوائد لکھے گئے ہیں، وہ میں چاہتا ہوں حاضرین کو بتاؤں۔ ان میں سے پہلا یہ ہے، 2 پارے کے اندر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، یعنی جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اسے پسند فرماتا ہے، اللہ کے ہاں وہ محبوب ہو جاتا ہے، محبوب ہوتا ہے، اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ اس کی تمام مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اور اس کے جتنے بھی غم ہوتے ہیں اللہ سب کو دور فرما دیتا ہے۔ اور جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ ساری فضیلت جو ہے وہ استغفار کی ہے۔ بے شک۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا، مجمع البحرین کی یہ روایت ہے، مجمع البحرین کے اندر ہے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا استغفار سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے، استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے دل کا جو زنگ ہے وہ دور ہو جاتا ہے، دل جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب بندہ استغفار کرتا ہے، استغفار کے ذریعے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو جو فرشتے ہوتے ہیں گناہ لکھنے والے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے بندے کے گناہوں کو بلا دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ جیسا کہ ہم گناہ کرتے ہیں، کوئی بھی گناہ کریں یا نیکی کریں، کرامن کاتبین، ہمارے کندھوں پر فرشتے موجود ہیں، وہ ہمارے گناہ کو بھی لکھتے ہیں، ہماری نیکی کو بھی لکھتے ہیں۔ لیکن گناہ کے بعد جب بندہ نیکی کرے تو وہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں جنہوں نے گناہ لکھا ہوتا ہے، اللہ ان کی اس ڈائری سے اور ان فرشتوں سے بندے کو وہ گناہ بلا دیتا ہے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ بندے نے زمین کے جس حصے کے اوپر گناہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس حصے سے بھی بندے کے گناہ کو بلا دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا، اکثر علماء فرماتے ہیں، کتابوں کے اندر ملتا ہے کہ جہاں پر ہم نماز پڑھتے ہیں قیامت والے دن یہ جگہ گواہی دے گی کہ یا اللہ اس بندے نے میرے اوپر نماز پڑھی تھی۔ تو اسی طرح جہاں پر ہم گناہ کرتے ہیں وہ جگہ بھی گواہی دے گی کہ یا اللہ اس نے دنیا میں جہاں پر میرے اوپر گناہ کیا تھا، لیکن جب بندہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زمین سے وہ گناہ بلا دیتا ہے۔ جب بندہ قیامت کے دن خدا کے سامنے کھڑا ہوگا تو نہ بندے کا گناہ ہوگا اور نہ بندے کا گناہ ہوگا اور نہ اس گناہ پر کوئی گواہ موجود ہوگا۔ کیا بات ہے۔ بندہ بالکل پاک صاف اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا۔ یہ ساری فضیلت، ساری برکت، سارا فائدہ، سارا انعام، ساری برکت، سارا جو وطیرہ ہے، سارا جو ہے یہ استغفار کی فضیلت ہے، استغفار کی برکت ہے۔ ہمیں چاہیے، ناظرین کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ استغفار کیا کریں۔ بالکل جی، اتنا اس کے فوائد ہیں تو ہمیں چاہیے ہر وقت استغفار کا ورد کیا جائے تاکہ اللہ پاک بھی ہمیں اپنا محبوب بنا لے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمیں پسند کریں۔ اور اگر اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونا ہے، سرکار کی بارگاہ میں پسندیدہ ہونا ہے تو استغفار کا ورد زیادہ سے زیادہ کرنا ہے۔ اچھا، انبیاء کرام جو کہ گناہوں سے پاک ہوا کرتے تھے، گناہوں سے پاک یقیناً، تو انہیں بھی استغفار کا کہا گیا، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہ ماشاء اللہ بہت اچھا آپ نے سوال کیا۔ یقیناً سوال ہونا بھی چاہیے اس طرح کہ جب انبیاء تو معصوم ہوتے، انبیاء اور فرشتے، تو انبیاء معصوم ہے، وہ پھر استغفار کیوں کرتے ہیں؟ بے شک۔ اس کے بارے میں علماء کرام یہ لکھتے ہیں، بلکہ اس سے پہلے میں نبی پاک کی حدیث ذکر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الیہ فی اليوم اکثر من 70 مرۃ۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم میں دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب نبی پاک گناہوں سے پاک ہیں، باقی انبیاء گناہوں سے پاک ہیں، ہمارے نبی تو نبیوں کے سردار ہیں، ہمارے نبی نبیوں کے سردار ہیں، تو نبی پاک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ جو ہے وہ استغفار کرتے تھے۔ اب علماء کرام نے اس کی مختلف وجوہات لکھی ہیں کہ علماء کرام جو ہے وہ استغفار کیوں کرتے تھے۔ نبی پاک کے استغفار کے بارے میں عمدۃ القاری کے اندر علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک گناہوں پر نہیں بلکہ تعلیم امت اور عاجزی کی وجہ سے استغفار کیا کرتے تھے۔ عمدۃ القاری کے اندر ملا علی قاری یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک عاجزی اور تعلیم امت کے لیے استغفار کیا کرتے تھے،
نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، لیکن تعلیم امت کو تعلیم دینے کے لیے کہ استغفار کی کتنی فضیلت ہے، کتنی برکت ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اپنے آپ کو عاجز ظاہر کرنے کے لیے، اپنا عجز ظاہر کرنے کے لیے نبی پاک استغفار کرتے تھے۔ دوسری وجہ یہ ہے، شرح بخاری لابن بطال کے اندر علامہ ابن بطال مالکی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک گناہوں پر استغفار نہیں کرتے تھے، نبی تو گناہوں سے پاک ہیں، بلکہ مخلوق میں سے سب سے زیادہ عبادت گزار اور اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے نبی پاک جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اب کائنات کے اندر، پوری دنیا کے اندر نبی سے بڑھ کر بڑا متقی تو کوئی نہیں ہو سکتا، بے شک نبی سے بڑھ کر تو کسی کی فضیلت نہیں ہو سکتی۔ بالکل۔ اب نبی پاک اللہ کا شکر ادا کرنے کی وجہ سے اور عبادت گزاری کی وجہ سے، عبادت کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ استغفار کرتے تھے، گناہوں کی معافی مانگتے تھے، استغفار کا ورد کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح امام غزالی علیہ رحمہ فتح الباری شرح صحیح البخاری کے اندر لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک ہمیشہ بلند درجے کی طرف جاتے ہیں۔ پہلے ایک درجہ ہمیشہ نبی پاک کا آنے والا وقت جو ہے وہ گزرے ہوئے وقت سے اچھا ہوتا ہے۔ جب نبی پاک ایک درجے سے دوسرے درجے پر جاتے ہیں تو آپ پہلے دوسرے درجے پر جانے کی وجہ سے جو ہے وہ استغفار کیا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے جو فضیلت دی، اللہ جو رفعتیں عطا کرتا ہے، اللہ جو شانیں عطا کرتا ہے اپنے پیغمبر کو، اپنے نبی کو، جو اللہ نے شان عطا کی، نبی پاک اس شان کا اظہار کرنے کی وجہ سے جو ہے وہ استغفار کیا کرتے تھے، شکرانے کے طور پر کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ عبادت ہے، اسی طرح جو ہے وہ استغفار بھی ایک عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک جس طرح حج، نماز، روزہ اس کو بطور عبادت ادا کرتے تھے، اسی طرح استغفار یہ بھی بذات خود ایک عبادت ہے، اس وجہ سے نبی پاک استغفار کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ وجوہات ہیں کہ جن کی وجہ سے نبی پاک استغفار کرتے تھے۔ یقیناً استغفار ایسی چیز ہے، قرآن کے اندر تقریباً 30 سے زائد مقامات کے اوپر جو ہے زائد مقامات کے میں استغفار کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم استغفار کرو، نبی کرتے تھے، نبی پاک کے صحابہ اکرام نے کیا، اللہ کے ولیوں نے کیا، جتنے بھی نیک بندے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جتنے بھی مومن صالح تھے، سارے کے سارے جو ہے وہ استغفار کرتے تھے۔ ان کو وہ اگر مقام ملا تو وہ استغفار کی وجہ سے ملا۔ بالکل، ہم لوگ استغفار کرتے ہوئے کتراتے ہیں، ڈرتے ہیں، شرماتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم ناکامی کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہمیں بھی ہمیشہ استغفار کرنا چاہیے۔ اچھا، فلسفہ استغفار کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ فلسفہ استغفار یہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت میرے مال کے اندر کمی ہے، آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہ کروں تو میرے مال کے اندر برکت آ جائے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ تم استغفار کرو۔ اتنی دیر میں دوسرا بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت میری اولاد نہیں ہو رہی، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دے، تو آپ نے اس سے بھی فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو۔ تیسرا بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت کاروبار صحیح نہیں چل رہا، کھیتی باڑی ہے، بارش نہیں ہو رہی، فصلیں جو ہے وہ اجڑ گئی ہیں، آپ کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اللہ اس میں برکتیں عطا کرے، برکت ڈالے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ تم استغفار کیا کرو، استغفار کی وجہ سے اللہ تمہیں سب کچھ عطا کرے گا۔ اب وہاں پر صحابہ کرام بیٹھے تھے، وہاں پر باقی جو احباب بیٹھے تھے، دو صحابہ بیٹھے تھے، انہیں پوچھا کہ 3 بندے آئے، تینوں نے الگ الگ سوال کیے، تینوں نے الگ الگ چیزیں آپ سے طلب کی، آپ سے مانگی اور وظیفہ پوچھا، آپ نے تینوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ نوح کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، کہ جب قوم نوح کے اوپر اللہ کی طرف سے بارشیں نہیں ہو رہی تھی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا تھا، تو اس وقت اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم استغفار کرو، میں تمہیں سب کچھ عطا کروں گا۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جو بندہ استغفار کو لازم پکڑتا ہے، اللہ اسے سب کچھ عطا فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ استغفار اس وجہ سے یہ ایک استغفار کا فلسفہ ہے۔ آپ کو کوئی مشکل ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی مصیبت ہو، کوئی بیماری ہو، کوئی رنج ہو، کوئی غم ہو، کوئی مصیبت ہو، کسی مشکل میں پھنس جائیں، کسی مشکلات کے اندر آپ گھیرے جائیں، آپ استغفار کریں، اللہ استغفار کی برکت سے آپ کو ہر جگہ سے
बरी ज़िम्मा कर देगा बेशक, और बेशक। अल्लाह ताला आपको खुशहालियाँ अता फरमाएगा। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने इस्तिग़फ़ार की फ़ज़ीलत बयान फरमाई। अल्लाह करे हमारा सुनना कबूल हो और हम भी इस्तिग़फ़ार करने वाले बन जाएँ, अल्लाह की बारगाह में मकबूल हो जाए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की जानिब है। आप सबसे गुजारिश है हमेशा की तरह अपने अहल-ओ-याल, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार, सब का ख़याल रखिए। हम सबको अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।